ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئے میرے بھائی اور بہنوں، آج خداوند کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ دن عطا کیا ہے اور ہماری زندگی میں ایک بار پھر ایک نئی صبح عطا کر دی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ ان سانسوں کے لیے، ان زندگی کے لمحات کے لیے جو خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کا شکر کریں اور خداوند کا زندہ کلام سننے کے لیے آج اپنے اس دن کا آغاز اس کے زندہ کلام سے کرتے ہوئے اپنے کانوں کو کھولیں، خداوند کی آواز کو سنیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کی حضوری میں جھک جائیں۔ آج کا زندہ کلام مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 14ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ تب ان 12 میں سے ایک جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اس کو 30 مسکال تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتے ہیں میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنی شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا اور کہا، اے ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج خداوند خدا آپ کو بخشنے والا باپ آج آپ کی خطاؤں کو، ہم جو گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آج خداوند ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ آج خداوند ہمارے ان تمام غلطیوں خطاؤں کو بخشنے والا ہے جس سے ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیے ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو چھونے والا ہے اور آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بخشش اترنے والی ہے، خدا کا پاک روح اترنے والا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں تو وہ اس ویڈیو کو یہیں پہ چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ عزیز مومنین، میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جس سے ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے۔ قدوس 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 رب الافواج خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے دو جہانوں کے مالک خدا، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔
اے پروردگار ہم تیرے گناہگار بچے اس وقت تیری بارگاہ میں ہیں اور تجھ سے اپنی گناہوں کی اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ تو بخشنے والا خدا ہے۔ پیارے خداوند خدا تو نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے پیارے خداوند تیرے بیٹی اور بیٹیاں اس وقت تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ پیارے خداوند خدا تو ان کی دعا پر کان لگا، ان کی منت فریاد کو سن۔ پیارے خداوند آج ہی اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے خداوند تو نے معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ پیارے خداوند خدا آج یہ اسی ایمان اور بھروسے کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں کہ پیارے خداوند خدا جانے انجانے میں ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم نے گناہ کیا ہے، جس سے پیارے خداوند تو ہم سے ناراض ہوا ہے، جس سے پیارے خداوند تو ہم سے دور ہوا ہے، اور پیارے خداوند ہم نے تیری بارگاہ میں جو خطا کی ہے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا ہماری وہ خطائیں جس کے سبب سے تیرا دل دکھا ہے، پیارے خداوند تو ناراض ہوا ہے، اور پیارے خداوند تو قہر ڈیلنے والا ہے، لیکن پیارے خداوند تو غصہ کرنے میں دھیما اور پیار کرنے میں غنی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ تیرا غصہ قہر میں نہیں بلکہ پیار میں بدلنے والا ہے۔ پیارے خداوند آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت تیری حضوری میں ہیں۔ پیارے خداوند تجھ سے معافی کے طلبگار تیری حضوری میں آئے ہیں۔ پیارے خداوند ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے ساتھ مل کر ایک آواز ہو کر اپنے ہونٹوں کو کھولے اور میرے ساتھ خداوند سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ سارے مل کر بولے اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، ہم رحم کے محتاج تیری حضوری میں آتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا اسی ایمان کے ساتھ کہ تو معاف کرنے والا خدا ہے، تو بخشنے والا باپ ہے، پیارے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں۔ پیارے خداوند ہماری وہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے جس کے سبب سے تجھے دکھ پہنچا ہو، تجھے غصہ آیا ہو۔ پیارے خداوند خدا آج بھی ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ تیرا انکار کرتے ہیں، پیارے خداوند تجھے گرفتار کرنے کے بارے میں پیارے خداوند منصوبے باندھ لیتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا آج ہم یہ سوچیں گے کہ کب ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن تو نے فرمایا اگر پیارے خداوند تو نے فرمایا کہ اگر تو نے میرے ان چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پیارے خداوند آج بھی ہم اپنی زندگی میں بہت سی جگہ پہ اپنے ان بھائیوں کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو پیارے خداوند ان کا سودا کر دیتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا ہماری ان ساری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں ایمان کا مسا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے، ہمیشہ محبت کا درس دیں، اور پیارے خداوند خدا معافی ایک دوسرے کے سے مانگتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف بھی کر سکیں۔ پیارے خداوند خدا تو نے کہا کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج اسی ایمان بھروسے اور یقین کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے در پہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ پیارے خداوند آسمانوں کے خدا، کل کائنات کے خالق، تیری حضوری میں ہم جھکتے ہیں اور تیرے در پہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنی رحم کو انجیل دے، اور پیارے خداوند ہمیں بخش دے، پیارے خداوند ہمیں معاف فرما دے۔ پیارے خداوند خدا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تو ہمارے ہاں آئے، لیکن اگر تو صرف کہہ دیے تو ہماری روحیں شفا پائیں گی۔ ہم اپنی ان ساری خطاؤں کو، ان غلیظ گناہوں سے شفا پانے کے لیے تجھ سے پیارے خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان ساری گندی بیماریوں سے، ان غلطیوں سے، ان خطاؤں سے جو پیارے خداوند خدا ہمیں دنیاوی سوچ و فکر نے پیارے خداوند تجھ سے دور کیا، دنیاوی لالچ نے ہمیں اس گناہ میں مبتلا کیا کہ پیارے خداوند ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں۔ پیارے خداوند خدا تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے پیارے پروردگار تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت مایوس ہو چکے ہیں اور اس مایوسی کی حالت میں بھی پیارے خداوند تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے پروردگار تو ان کی ساری مایوسی کو دور کر دے اور پربھو ان کو پاک روح کا مسا ڈیل دے ان پر، اور اپنا دست شفقت بڑھا، اپنا رحم والا، اپنا قوی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا، ان سبوں کو چھو لے، ان سبوں کو پاک روح کا مسا لگا دے، تاکہ پیارے خداوند یہ لوگ تیری حضوری میں جھکتے ہوئے پیارے خداوند ہم تیرے بیٹی اور بیٹیاں شفا پائیں، اور پیارے خداوند تیرے رحم
کے طلبگار تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے رحم کی التجا کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما دے۔ میرے خداوند ہمیں بخش دے اور ہماری دعا التجا کو سن اور قبول فرما۔ اسی ایمان کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تجھ سے پا لیتے ہیں، اے پروردگار تو بخش دیتا ہے، ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قدرت اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔